اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. صلوات بر محمد وعلی محمد. حضرات، قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جن لفظوں میں ارشاد احادیت ہے کہ جو شخص بھی ذرہ برابر اچھائی کرے گا، نیکی کرے گا، کار خیر انجام دے گا تو اس کو اس کا نتیجہ دیکھنے کو ملے گا، اور جو شخص بھی ذرہ برابر شر، فتنہ، فساد یا کسی کے ساتھ برا سلوک کرے گا اور بدی کا راستہ اختیار کرے گا، اس کو اس شر کا انجام بھی دیکھنا پڑے گا. اس عشرہ مجالس کا موضوع خیر و شر کو قرار دیا جا رہا ہے، اور ان الفاظ کی تلاوت کے ساتھ اگر ہم ایک فہرست اپنے ذہن میں مرتب کریں خیر کی، اچھائی کی، تو وہ ہمیں دینیات کی کتاب میں مل جائے گی، لیکن وہ بہت مختصر ہوگی. اچھائی ہمارے اپنے اس کے معیار الگ الگ ہیں، لیکن انسانی نقطۂ نظر سے اچھائی یہ ہے کہ انسان اتنا اچھا ہو جائے کہ اس کی ذات سے کوئی شر وابستہ نہ ہونے پائے. اچھے آدمی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اسے ہمیشہ اچھے لوگ اچھے لگتے ہیں اور صاحبان شر برے لگتے ہیں. مختصر لفظوں میں اثنا عشری شیعوں کو سمجھانے کے لیے ان کی اصطلاح میں بغیر کسی توریہ اور تقیہ کے میں یہ بات کہوں کہ شر سے، خیر سے تولا نیکی ہے، شر پر تبرہ بدی ہے. اب یہ کہ شر جس میں ہو، جہاں ہو، ہماری ایک عادت ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ڈسٹ بن ہے، بہت بڑا کوڑے دان ہے جس میں ہم اپنی غلطیوں کا کوڑا ڈالتے چلے جاتے ہیں. غلطی ہوئی، شیطان نے بہکا دیا. کیا بہانہ ہے، کیا بہانہ ہے، کیا نیک ہیں، کیا سیدھے ہیں، اللہ میاں کی گائے کے بچھڑے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، چوری کر لی، شیطان نے بہکا دیا، غبن کر لیا، شیطان نے بہکا دیا، ڈاکہ ڈال دیا، شیطان نے بہکا دیا، قانون توڑ دیا، شیطان نے بہکا دیا، وطن سے غداری کر بیٹھے، شیطان نے بہکا دیا، ماحول کو دیکھ کے اپنا مذہب بدل دیا، شیطان نے بہکا دیا تو رام رام کرنے لگے، شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا تو مسجد میں چلے گئے، شیطان نے بہکا دیا تو تلوار چھپا لی، شیطان نے بہکا دیا تو نمازی کو تلوار میں شہید کر دیا، شیطان نے بہکا دیا تو بیوی بن کے زہر دے دیا، شیطان نے بہکا دیا،
شیطان نے بہکا دیا تو عادل بہت تھے مگر رسول کی بیٹی کی پسلیاں توڑ ڈالیں. بھئی یہ کیا کہنا، بہت اچھے ہیں، شیطان نے بہکا دیا. تو جب آپ پر ایک شیطان مسلط ہے اور ایک بہت بڑا آدمی کہہ بھی چکا ہے کہ لوگوں میرے اوپر کبھی کبھی شیطان مسلط ہو جاتا ہے، جب وہ شیطان مجھے بہکائے تو تم میری اصلاح کرنا. اس کا مطلب یہ وہ اپنے کو شیطان کے زیر سایہ محسوس کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ کہ رسول کے جسم کا سایہ نہیں تھا. ایک صلوات پڑھیں بآواز محمد. کیا ہے؟ شیطان نے بہکا دیا کیونکہ جس میں رسول کا سایہ نہیں تھا. شیطان کے سائے میں پیدا ہوئے، شیطان کے سائے میں پلے، شیطان کے سائے میں بڑھے. اب کوئی منصب مل گیا، کوئی عہدہ مل گیا. تو دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، اس دنیا میں شیطان پر الزام رکھ دینا تو آسان ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے دامن پر وہ دھبے ہیں جو شیطان کے دامن پر نہیں ہیں. ابھی میں بہت نازک سی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے خیر اور شر میرا عنوان ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خیر کا ذکر محمد و علی کے بغیر ہو سکے اور شر کا ذکر شیطان اور شیطان زادوں کے بغیر ہو سکے. یہ تو ممکن ہی نہیں. تو آپ دیکھیے کہ کتنا آسانی سے لوگ شیطان کو الزام رکھ دیتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، شیطان نے بہکانے کا کام تو بہت عرصے سے کیا. جنت میں ایک مور کے سہارے شیطان داخل ہوا. سانپ بڑا خوبصورت جانور تھا، اس وقت تک زہریلا نہیں تھا، لیکن جب اس نے ایک معصوم کو ترک اولا کی طرف راغب کیا. دیکھیے ہمارے الفاظ آپ اپنی ذمہ داری کے ساتھ سنیے گا اور میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ ادا کروں گا. ایک معصوم کو ترک اولا کی طرف راغب کیا اور جناب آدم کو جنت سے نکلنا پڑا. جب جناب آدم اور جناب حوا جنت سے نکلے تو اس کے بعد مور کے اوپر جو عذاب نازل ہوا وہ اس کے پیروں کے اوپر نازل ہوا کہ تو بہت خوبصورت ہے لیکن تیرے پیر اتنے برے بنا کر دیے گئے ہیں کہ تو اپنے پیروں کو دیکھ کے خود شرمائے. دیکھیے مور تو ایک سمبولک چیز ہے. عقل اللہ نے مور کو نہیں دی، انسان کو دی ہے عقل. بھائی ایسے پیروں پر نہ کھڑے ہوئیے جن پیروں کو دیکھ کے خود بھی شرم آئے. دیکھیے مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. دنیا میں جہاں جہاں جس چیز کو سمجھنا تھا اس نے سمجھ لیا، مگر میں نے کچھ کہا نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی میں جو کہہ رہا ہوں اگر کسی کو میری بات بری لگے تو کہنے سے پہلے الفاظ واپس، اور آئندہ جو کہوں گا وہ الفاظ بھی پیشگی واپس لے لیتا ہوں. اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. لیکن میں کیا کروں کہ میں خدا نخواستہ کسی اسلامی ملک میں نہیں ہوں. میں جس ملک میں ہوں جب تک اس کا کانسٹیٹیوشن بدلا نہیں جائے گا اس وقت تک اس ملک میں 2 لاکھ پارسیوں کو بھی 2 لاکھ ہیں صرف پارسی، ان کو بھی اپنے مذہب کی آزادی کا اتنا ہی حق ہے جتنا 90 کروڑ ہندوؤں کو ہے. تو ہم نہ کسی کو دبانا چاہتے ہیں نہ کسی سے دبنا چاہتے ہیں. ہم 2 چیزوں کا سودا نہ کیا ہے ہمارے اسلاف نے، نہ ہم آئندہ کریں گے، نہ ہم کر رہے ہیں، نہ انشاءاللہ ہماری نسلیں کریں گی. ہم اپنے وطن کی مٹی کا اور اپنے مذہب کا سودا نہیں کر سکتے. اب سنیے، اپنے وطن کا غدار وہ ہوتا ہے جس کا باپ غلط ہو، اپنے مذہب کا غدار وہ ہوتا ہے جس کی ماں غلط ہو. یار یہ جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں آن لائن سب کچھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس بڑھاپے میں، اس عمر میں شاید وقت
مجھ سے میرے عقیدے کا حساب مانگ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے تم کیسے ہو. میرے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اس کا شکوہ نہیں کروں گا کہ صرف 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مجلس حسین ہے، شام کے قید خانے میں بھی ہوئی ہے. جو رلا رہے تھے وہی رو رہے تھے، جو رو رہے تھے وہی ایک دوسرے کو رلا رہے تھے. تو اس میں ٹھیک ہے، مجھے عادت شروع سے یہ رہی ہے، اور مولا کا کرم ہے، چہاردہ معصومین اور شہداء کربلا علیہم السلام کا صدقہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں میں گیا ہوں مجلسیں پڑھنے، مجھے یہی سننے کو یہ بات ملی ہے کہ جتنا مجمع آپ کو سننے آ رہا ہے اتنا مجمع کبھی اس عزا خانے میں نہیں آیا. یہ چہاردہ معصومین اور شہداء کربلا کا صدقہ ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. میرے والد صاحب قلم تھے، خطیب نہیں تھے. میرے بڑے ابا صاحب قلم تھے، خطیب نہیں تھے. میرے دادا پردادا، میرا خاندان قلم کا کام کر رہا تھا. لیکن یہ کہ چونکہ زبانیں بدل گئیں، اسکرپٹ بدل گئے، تو پڑھنے والوں یکساں نہیں رہ گئے، تو شاید مجھے زبان کی خدمت عطا کر دی گئی. بہرحال میں ایک بات بہت زیادہ کہتا رہا ہوں مجلسوں میں، اور اس کو میں دہراؤں گا کہ میں اپنی مذہبی پالیسی نہ بدلی ہے نہ بدلوں گا، اور اپنی اولاد سے بھی میں اسی بات کی توقع کرتا ہوں کہ مذہبی پالیسی نہ بدلی ہے نہ بدلے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے آباء و اجداد صحیح تھے تو ہم غلط ہو کے کیا کریں، اور اگر ہمارے آباء و اجداد غلط تھے تو ہم صحیح ہو کے کیا کریں. بھئی ہر آدمی ہماری کیا کہا جائے، ہماری ڈی این اے پرابلم ہے. ہم اہل بیت سے محبت کرنا تو قمبر کا کام ہے، سلمان کا کام ہے، ابوذر کا کام ہے. ہم ان کے دشمنوں سے کھل کے عداوت کرتے ہیں، اب وہ چاہے اقتدار میں ہوں چاہے بے اقتدار ہوں، چاہے اس کی وجہ سے کچھ بھی ہو، لیکن ہم اس عداوت کو، اس بات کے ہم قائل ہیں کہ عداوت تحریر و تقریر میں ہو، فتنہ و فساد میں نہ ہو. ہم جس مذہب اور جس شریعت کے ماننے والے ہیں، جس شریعت کے ماننے والے ہیں، اس شریعت میں غیبت امام میں جہاد ساقط ہے. غیر معصوم جہاد نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں جہاد ہے لیکن غیبت امام میں نہیں ہے، کیونکہ ہم غیر معصوم ہیں. ہم پرسنل ریونج کو جہاد کہہ سکتے ہیں، ہم ذاتی بدلے کو جہاد کہہ سکتے ہیں، ہم آپسی لڑائی کو جہاد کہہ سکتے ہیں. اور انسان کیسا ہے یہ جاننے کے لیے بہت سی ہماری حکومت کا بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے. اور میں کئی مرتبہ بہت بڑی بڑی شخصیتوں سے مختلف حکومتوں میں ایک بات کہہ چکا ہوں کہ اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کون کیسا ہے یہ پڑوسیوں سے اور پڑوس کے دکانداروں سے معلوم کر لیجئے. میں اس سے زیادہ کچھ کہنا، جو پڑوسیوں کا ستائے گا وہ اچھا نہیں ہوگا. اچھا، پڑوسی کا کوئی مذہب نہیں ہے، پڑوسی پڑوسی ہوتا ہے. پڑوسی کا حق ہمیں بتایا گیا ہے. اور پڑوس تو اتنا پھیلا دیا رسول اللہ نے، 40 گھر مشرق، 40 گھر مغرب، 40 گھر جنوب، 40 گھر شمال، 40 گھر دکن، 40 گھر اتر، 40 گھر پورب، 40 گھر پچھم. تو پڑوس وہ چیزیں جو ختم ہی نہیں ہو سکتی. شہر ختم ہو جائیں گے، گاؤں ختم ہو جائیں گے، دیہات ختم ہو جائیں گے، میٹروپولیٹن سٹیز ختم ہو جائیں گے، پڑوس نہیں ختم ہوگا. اور پھر اس 130 کروڑ آبادی کے ملک میں پڑوس کو مکمل کرنا ناممکن ہے. اگر آدمی، چلیے ایک ایک گھر جوڑ لیجیے، صرف 4 گھروں سے بھی اگر رپورٹ اچھی آ گئی تو آدمی خیر پائے. اچھا، اب دیکھیے اچھے آدمی کی پہچان کیا ہے. دکاندار یہ نہ کہے کہ ہم سے سودا لے لیا، پیسے نہیں دیے، اور جب ہم نے پیسے مانگے، اپنا حق مانگ رہا ہے، وہ اپنا اجرت مانگ رہا ہے، قیمت مانگ رہا ہے، تو اس کے خلاف FIR لکھا دی، اسے جیل بھجوا دیا، اس پر جھوٹا الزام لگا دیا، اسے کہنے لگے کہ یہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، یہ لاک ڈاؤن میں بھی اپنی دکان کھولے رہتا ہے.
یہ ہے. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ، پڑوسی آپ کا ہے، پڑوسی آپ کا ہندو بھی ہو سکتا ہے، وہابی بھی ہو سکتا ہے، جس سے شیعہ فرقے کو الرجی ہے. بہت کھل گیا. آپ کا پڑوسی بدھسٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی سکھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی اہل سنت بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی حنبلی، شافعی، حنفی کسی فقہ کا ماننے والا ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے، پارسی ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی لامذہب ہو سکتا ہے، کسی کو نہ مانتا ہو، کمیونسٹ ہو، سی پی ایم کا نطفہ ذہنی ہو آپ کا پڑوسی، لیکن آپ کا پڑوسی ہے تو یہ بتا دے گا کہ بھئی یہ آدمی، یہ لوگ شریف ہیں، یہ کسی آدمی کو ستاتے نہیں ہیں. اور انکوائری کیجیے. یاد دیکھیے کسی نے کچھ کہہ دیا تو مڑ کے چلے گئے. بس یہ ہے کہ یہ 2-3 چیزوں سے ذرا گھبراتے ہیں، اور وہ 3 چیزیں ان کو اپنے سے ٹچ نہیں ہونے دیتے. بس یہ ان کو الرجی ہے بیچاروں کو. یہ خنزیر کو دیکھیں گے تو اگر خنزیر کو نہیں بھگا پائیں گے تو خود بھاگ آئیں گے. یہ کسی سگے آوارہ کو دیکھیں گے. اب آئیے اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ ان کو یہ ہوا کیا ہے. تو ہوا نہیں ہے، یہ جس ماحول میں پلے بڑھے ہیں اس کا اثر ہے. تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے باپ کون تھے، ان کے چچا کون تھے، ان کے دادا کون تھے، ان کے ماموں کون تھے، ان کا ننیال کیا تھا، ان کا ددیال کیا ہے. معاف کیجیے گا، انسان کی اہمیت، میں کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، میں یہ صرف بتا رہا ہوں انسان کی اہمیت 3 ڈائریکشنز میں ہے. آدمی کی زندگی کے 3 پہلو ہیں: ددیال، ننیال، سسرال. جب 3 طرف سے آدمی صحیح ہو تو پھر اللہ کو سجدہ کرے تو سجدہ قبول ہوتا ہے. ورنہ علامہ اقبال بہت پہلے کہہ چکے ہیں، یہ مصرع میرا تکیہ کلام ہو چکا ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ٹھیک ہے، نماز تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں. اب جیسے ہر پجاری اچھا نہیں ہے، ہر نمازی بھی اچھا نہیں ہے، ہر روزہ دار بھی اچھا نہیں ہے. پھر انسان اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا صاحب. روزہ رکھا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، تھوڑی دیر اور رک جاتے، برداشت نہیں کرنا. پیاس بہت لگ رہی تھی، گرمی کا رمضان تھا، یہاں 7-8 منٹ پہلے روزہ توڑ دیا تو ڈائٹنگ تو ہو گئی، روزہ نہیں ہوا. دیکھیے ایسا ہے کہ خیر یہ 3 حرفوں کا لفظ ہے، اور شر یہ 2 حرفوں کا لفظ ہے. لیکن اس خیر کی تلاش ہر انسان کو، ہر اس انسان کو ہوتی ہے جس کے ڈی این اے میں اچھائی ہوتی ہے. اچھائی کا کوئی مذہب نہیں ہے اور برائی کا بھی کوئی مذہب نہیں ہے. ہر مذہب میں بہت ہی برے لوگ مل جائیں گے، بہت اچھے لوگ مل جائیں گے، مگر ایک سچائی ہے میاں، اس کو سمجھ لیجئے. آپ سب نوجوان حضرات جہاں جہاں میرے بیٹے بیٹیاں جو میری بات سن رہے ہیں، وہ جو میرے ہم عمر میرے بھائی بہن میری بات سن رہے ہیں، وہ اس بات کو سن لیں کہ اچھائی یاد رہنے والی چیز نہیں ہے، لوگ اسے بھول جاتے ہیں. برائی یاد رہنے والی چیز ہے. میں بڑی نازک بات کہہ رہا ہوں. آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ رمضان کے 30 روزے رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ کے پابند ہیں، آپ خمس کے پابند ہیں، آپ پر حج واجب ہوا تو آپ نے حج کیا، پھر آپ مثلا مرحومین کی نیابت میں حج کرنے چلے گئے، لوگوں کو آپ نے حج کروا دیا، زیارات اعتبات عالیات کو جا کے اپنی عبادتوں کو مستند کروا لیا.
کہ آپ کی عبادتیں ضائع نہیں ہو رہی ہیں، قبول ہو رہی ہیں، سب کچھ کر لیا آپ نے، لوگ بھول جائیں گے۔ لیکن کسی کے ساتھ آپ ایک مرتبہ برا برتاؤ کر لیجئے، نہیں کوئی کچھ بڑا کام نہ کیجئے۔ میں ابھی آپ کو برائی بتا رہا ہوں، بہت چھوٹی سی برائی، کسی کے 4 برس کے بچے کو تماچا مار دیجئے۔ دیکھیے بات سنیے گا جو کہہ رہا ہوں میں، کسی کے 6 مہینے کے بچے کے گلے میں چٹکی لے لیجئے، جی نسلوں تک وہ خاندان یاد رکھے گا کہ اس ظالم کی اولاد ہیں جس نے 4 برس کی بچی کو تماچا مارا، کہ جس نے 6 مہینے کے بچے کے گلے میں چٹکی لی۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور آپ رونے لگے، کیونکہ آج پہلی محرم ہے۔ یہ محرم رسم نہیں ہے، یہ محرم مذہب نہیں ہے، یہ محرم بنیادی ضرورت ہے انسانی تشخص کی۔ ہمیں ملت گریہ کن کا طعنہ دیا جاتا ہے، یہ رونے والے ہیں۔ اب آئیے ہمارے ساتھ ایک لاحقہ اور لگا ہوا ہے، اس کو میں کسی مجلس میں واضح کروں گا، اگر میں بھول جاؤں تو یہ جو 5 لوگ موجود ہیں، 1 2 3 4 5 لوگ ہیں، اور یہ ایک 2 کیمرہ مین ہیں، یہ لوگ ہیں، تو مجھے آپ لوگ یاد دلا دیجیے گا کہ میں نے کیا بات کہنا چاہی تھی، جس کے لیے آج وقت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ جس محلے میں جہاں پیدا ہوئے ہیں، جہاں پلے بڑھے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں، جو آپ کا وطن ہے، وہاں سے زبردستی آپ کو ہٹنا پڑے تو آپ یہ سوچیں کہ حسین رسول کے مدینے میں پیدا ہوئے، حسین نیکیوں کا مرکز ہیں، حسین خیر کا ماخذ ہیں، حسین میں آدم کی آدمیت بھی ہے، حسین میں نوح کا جذبہ نجات بھی ہے، حسین میں ابراہیم کی خلت بھی ہے، حسین میں موسیٰ کی ہیبت بھی ہے، حسین میں عیسیٰ کا زہد بھی ہے، حسین میں محمد کی رحمت بھی ہے، حسین میں علی کی شجاعت اور شرافت بھی ہے، حسین سیدہ کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ حسین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ حسین کے دادا نے رسول اسلام کو بچا کے اسلام پر احسان کیا ہے، اور حسین کا دادا شریعت ابراہیمی کا وہ آخری نبی بالذات تھا جو کلمہ ابراہیمی پڑھے ہوئے تھا، اور جس کی آغوش میں محمدیت نے پناہ پا کے رسالت و نبوت کے درجات ظاہر کیے۔ حسین، اس حسین سے بیعت مانگی گئی۔ حسین بہت کچھ تھا حسین کے پاس کے، ارے میں بعد میں بیعت کر لوں گا، ابھی چلو۔ اچھا، بہت لوگ فخریہ کہتے ہیں کہ حسین سے بھلا یزید ایسے فاسق و فاجر کی بیعت کرتے، حسین بیعت کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ حسین سے سنیے گا، آدم سے عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء میں اگر کوئی نبی حسین سے بیعت مانگتا تو اللہ اس کی نبوت چھین لیتا۔ حسین سے کوئی فرشتہ بیعت مانگتا تو اس کے بالوں پر چھن جاتے۔ حسین حسین ہیں، اور حسین کو 14 صدیاں گزر گئیں، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف دھرموں کے لوگ، مختلف ادیان کے لوگ، بہت پڑھے لکھے لوگ حسین کے بارے میں غور کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، اور ہر مرتبہ ہر شخص کو حسین کے بابت ایک نیا انکشاف ہوتا ہے۔ ابھی تک حسین وہ سورج ہے، وہ سورج ہے جس کی چند کرنیں ابھی تک کے گنی جا سکی ہیں۔ آج پہلی محرم ہے، اور آج کا طریقہ لکھنؤ کے علماء و ذاکرین نے جو رکھا ہے، میں اسی کی پاسداری اور پابندی کروں گا کہ آج حسین کی مدینے سے رخصت بیان ہوتی ہے۔ اچھا، ہم آپ روز سفر کرتے ہیں، مختلف سفروں میں ہمارے پاس ہماری ضرورت کا سامان سفر ہوتا ہے۔ جو ینگسٹرس ہیں وہ عموماً اب مجھے جہاز کے اندر بھی ہینڈ کیری لیے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، 1-2 جوڑے کپڑے رکھ لیے، کچھ کاغذات، کچھ فائلیں رکھ لیں، اپنی آئی ڈی رکھ لی، ٹکٹ لے لیا، بیٹھے چلے گئے اور واپس آ گئے۔ سامان بڑھتا اس وقت ہے جب
سامان سفر کرنے والوں کی تعداد بڑھی، باپردہ خواتین، ان کے لیے محملوں پر جو کجاوے سجے جا رہے تھے، وہ پورا رجب کا مہینہ سفر کی تیاری میں گزرا ہے. آپ سمجھ لیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ اچانک حسین 27 رجب کو سامان سفر لیا اور 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہو گئے. اتنے ناقے مہیا ہوئے ہیں، سواریاں تیار کی گئیں. اب اس میں مسئلہ یہ کہ چند دن کا ایک بچہ بھی تھا، اور اب آئیے 27ویں رجب کی رات، 27ویں رجب کی رات صبح رخصت ہونا ہے. حسین قبر رسول پر گئے، نانا خدا حافظ، اب ہم آپ کی قبر پر چراغ نہیں روشن کر پائیں. نانا یہاں ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں، اور آپ کی قبر کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ کی قبر پر ویسا چراغاں نہیں ہو پائے گا جیسا آپ کا حسین کرتا تھا. پھر جنت البقیع میں جناب سیدہ کی قبر پر جا کے بیٹھے. اماں قبر تو رہے گی، حسین کے ہاتھوں کی شمع نہیں رہے گی. قبر سے آواز آئی، میرے بچے قبر تو رہے گی، ماں قبر میں نہیں رہے گی. جہاں جہاں تو جائے گا ماں تیرے ساتھ ساتھ جائے گی. میرے لال، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا حسین صبر میں ہو اور ماں کی روح تیرے ساتھ ہو. قبر حسن پر گئے، بھیا آپ کے 2 بچوں کو لے کے جا رہا ہوں، بھابھی ام فروا کو لے کے جا رہا ہوں. بھیا ناراض نہ ہوئیے گا، آپ کی قبر کے اوپر اب چراغاں کرنے کے لیے حسین نہیں آئے گا. مختلف قبروں پر اٹھے بیٹھے، پھر قبر رسول پر بہت گریہ کیا، قبر سیدہ پر بہت گریہ کیا. اب صبح قافلہ روانہ ہو رہا ہے. اب سوچئے یہ قافلہ لٹنے کے لیے جا رہا ہے، یہ بچے یتیم ہونے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بیویاں بیوہ ہونے کے لیے جا رہی ہیں، اور یہ قافلہ اس طرح سے جا رہا ہے. سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. ہوتے کرتے منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی سے ایک روایت ہے کہ جناب صغرا بیمار تھیں، اور جناب صغرا نے علی اصغر کو گود میں لے لیا تھا اور کہا تھا جس کی گود میں علی اصغر چلا جائے وہ لے جائے. ماں آگے بڑھی، علی اصغر بہن سے لپٹ گئے. چند دن کے ہیں علی اصغر، چند دن کے ہیں. تو یہ نہ کہیے گا کہ علی اصغر چند دن کے ہو کے کیسے اتنے سمجھدار تھے. معاف کیجیے گا، میں اس وقت بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ اب تک جو نظم ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ہمارے شعراء اس بات کا دھیان رکھیں، اصغر کے لیے ناداں کا لفظ جو ہے وہ مجھے پسند نہیں آتا. نادانی خاندان حسین میں کسی کے پاس نہیں تھی. نادان تو وہ تھے کہ جو پڑھ لکھ کے بھی آج تک حسین کے دشمن ہیں. اصغر چند دن کا اصغر. اب امام حسین آئے. اب یہاں سے شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں ایک روایت لکھی ہے کہ حسین بیٹھے ہیں بیٹی کے سامنے، اور بیٹی کہہ رہی بابا سب تو جا رہے ہیں، بابا مجھے لے چلیے. بابا علی اصغر کو ایک گود میں کھلانے والی چاہیے. میں یہ کب کہہ رہی ہوں، مجھے آپ سکینہ کو لے جا رہے ہیں، آپ بچیوں کو لے جا رہے ہیں، کسی کو کوئی بیٹی ہے، کوئی بھتیجی ہے، کوئی بھانجی ہے، ارے مجھے آپ نوکرانی سمجھ کے لے چلیے. حسین چپ کے بیٹھے رو رہے ہیں. کہتی ہے بابا خدمت کروں گی، بیویوں کے پیر دباؤں گی، علی اصغر کا جھولا جھلاؤں گی. بابا جہاں خیمے نصب ہوں گے
وہاں میں اپنے ہاتھوں سے ان خیموں کی صفائی کروں گی، اپنے ہاتھوں سے جھاڑوں گی. اب بابا آپ کے لیے فرش بچھاؤں گی، آپ کے لیے آپ کا بستر، آپ کے پہلو میں سکینہ کا بستر، آپ کا مصلی اپنے ہاتھوں سے بچھاؤں گی. اسی کو 2 مصروں میں انیس نے کہا ہے، دل میں چپ جاتے ہیں وہ مصرع ہے کہ بابا میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، میں تمہاری کنیز کے ساتھ چلوں. حسین نے بیٹی کا ماتھا چوما، کہا بیٹی ایسا ہے کہ جس کو کربلا میں ہونا ہے وہ کربلا میں ہوگا، جسے یہاں ہونا ہے وہ یہاں ہوگا. کہا بابا بات کیا ہے؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ جو کربلا جا رہے ہیں وہ کربلا میں ہمیں یاد رکھیں، جو کربلا سے آگے جائیں گے وہ ہمیں یاد رکھیں، لیکن بدیلے میں ہمیں یاد کرے. کچھ یاد کرنے والوں، ایک بیٹی ساتھ جا رہی ہے، اور سغرا تم یہاں ہمیں یاد کرنا. اور نانی ام سلمہ کو ہم نے خاک دی ہے، ایک شیشے میں ان کے پاس رکھی ہے، اس خاک کی زیارت کرتی رہنا. ہم تمہاری صحت کی دعا کریں گے. اور جہاں سے موقع ملا علی اصغر کی خیریت، علی اکبر کی خیریت، قاسم کی خیریت، اون کی خیریت، محمد کی خیریت، سب بھائیوں کی، تمہاری پھوپھیوں کی خیریت، تمہاری ماں کی خیریت، سب کی تمہیں اطلاع دینے کی کوشش کرتے رہیں گے. لیکن ہمارے کسی خط کا انتظار نہ کرنا. خط لکھ سکے تو لکھ دیں گے، نہ لکھ پائے. لیکن سغرا اب جانے دو. کہا بابا علی اصغر کو ہم تو جانے دیں گے، جو علی اصغر کی گود میں چلا جائے اس کو وہ لے جائے علی اصغر کو. حسین اس طرح جھکے جیسے سجدہ کرنے سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے نمازی. سغرا کی گود کے قریب اتنا گئے کہ ہونٹ علی اصغر کے کانوں کے قریب پہنچ گئے. چپکے سے کچھ فرمایا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. علی اصغر نے ایک نظر سغرا کو نظر بھر کے دیکھا اور پھر ہومک کے باپ کی گود میں آ گئے. حسین علی اصغر کو لے کے کھڑے ہوئے. بیٹی نے دامن پکڑ لیا آبا کا. بابا جانے نہیں دوں گی. یہ بتاؤ کہ تم نے کان میں کیا کہا بابا؟ بابا کیا کہہ دیا جو علی اصغر تمہاری گود میں آ گئے؟ میرے بابا تمہیں بتانا پڑے گا. کہ سغرا جانے دو، تم بیمار ہو، تم برداشت نہ کر پاؤ گی. کہ بابا میرے حق کی قسم بتائیے کیا کہا، کیا ہے آپ نے؟ کہ سغرا میں نے یہ کہا کہ علی اصغر اگر تم یہاں بہن کے پاس رہ گئے تو وقت آخر ساری قربانیاں دینے کے بعد حسین سرخرو کیسے ہوگا؟ کہ بابا آپ کی سرخروئی کا علی اصغر سے کیا تعلق ہے؟ حسین نے زینب کی طرف دیکھا، زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہ بھیا آپ جیسا مناسب سمجھیں. کہ سغرا یہ تمہارا بھائی 3 بھال کے تیر سے مارا جائے. اب یہاں میں مشہور بین الاقوامی خطیب علامہ گلفام ہاشمی کے چند جملوں سے استفادہ کر رہا ہوں اور یہی پر مجلس مکمل ہو رہی ہے. علی اصغر کے گلے پر 3 بھار کا تیر پڑا. یہ تو ہم آپ بچپن سے سنتے اور کہتے آئے، لیکن انہوں نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا، وہ یوٹیوب پر میں نے اس تقریر کو سنا. عجب بات کہی ہے علامہ گلفام ہاشمی نے، خدا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے بتصدق 4 معصومین شہداء کر رہا. وہ کہتے ہیں یہ ایک تیر نہیں تھا، 3 تیر تھے، کیونکہ شاخ ایک تھی، 3 تیر، 3 بال کا تیر تھا. بچے کا گلا چھدا، جبڑا چھدا، دوسرا جبڑا چھدا، کان چھدے. آدھے سے زیادہ علی اصغر ذبح ہو گئے باپ کے ہاتھوں پر.
6 مہینے کا بچہ ذبح ہو گیا، بچہ منقلب ہوا، حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، چاہ پانی زمین پر پھینکے، آواز آئی پانی ادھر نہ آئے، آسمان کی طرف پھینکنا چاہ، آواز آئی پانی ادھر نہ آئے، چہرے پر خون اصغر بھر لیا، انکار، آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں، سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع المجيد. اللهم صل على محمد.